دن روزے رکھتے ہیں، 3 دن مسلسل روزے رکھتے ہیں، تو خداوند تعالیٰ آپ کے لیے 2 مہینوں کے روزے شمار کرے گا۔ اور خداوند تعالیٰ نے یہ جو رجب ہے نا، شعبان ہے، یہ رکھا اس لیے تاکہ انسان کی عادت ہو، پریکٹس کرے، تیاری کرے رمضان میں داخل ہونے کے لیے، آہستہ آہستہ رمضان میں داخل ہو۔ روزہ رکھنے کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے، عبادت کرنے کے حوالے سے، قرآن کی تلاوت کے حوالے سے رجب میں شروع کرے، پھر شعبان میں تھوڑا بہتر کرے اپنے آپ کو، پھر جب مکمل اس کی تیاری ہو جائے تو رمضان میں داخل ہو جائے۔ شہر رمضان شہر اللہ، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر و شعبان شہری، اور یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان المطہر، شعبان جو انسان کو پاک کرتا ہے، رمضان مکفر، اور کیا ہے رمضان انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ دیکھیے نا، انسان کی عبادت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ایک یہ شرط کہ عبادت اختیار سے ہو، ٹھیک ہے جی؟ زبردستی آپ کو کوئی نماز پڑھائے نا تو نماز قابل قبول نہیں، پھر وہ مسئلہ وہی ہو جائے گا۔ ایک آدمی تھا، اس کا نام رحمت اللہ تھا، مسجد نہیں جاتا تھا، لوگ زبردستی اسے پکڑ کر لے گئے اور بٹھایا بھی، مولانا کے پیچھے بھاگ نہ جائے کہیں نا، پکڑ کر مولانا کے پیچھے اٹھا دیا رحمت اللہ۔ مولانا صاحب نے سلام پھیرا نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے سمجھا مولانا اسے سلام کر رہے ہیں نا، کیونکہ نماز اس نے پڑھی نہیں تھی کبھی، زبردستی لے آئے تھے اسے۔ اب اس نے سمجھا مولانا نے اسے سلام کیا تو کہتا ہے وعلیکم السلام مسجد کی ملا، یہ جواب دے دیا اس کو۔ یعنی ایسا نہ ہو، اختیاری عبادت ہو، زبردستی عبادت قبول نہیں ہے، اختیار ضروری ہے عبادت میں۔ لیکن رمضان کا وہ مہینے جس میں اختیار کی ضرورت بھی نہیں ہے عبادت کرنے کے لیے، آپ کا سونا عبادت ہے، سانس اختیاری تو نہیں ہے نا جی، یہ تو مجبور ہے انسان، یہ سانس لینا تسبیح شمار ہوتا ہے، اور عبادت جاگتے ہوئے ہوتی ہے، سوتے ہوئے نہیں ہوتی، جاگتے ہوتی ہے، لیکن اس مہینے میں سوتے ہوئے بھی عبادت شمار ہوتی ہے۔ اس مہینے میں خدا نے اپنے رول چینج کر دیے ہیں، عبادت کی شرائط تبدیل کر دی ہیں، آپ کا ہر لمحہ عبادت ہو سکتا ہے، ہر لحظہ آپ کا عبادت ہو سکتا ہے۔ ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلۃ من الشہر رمضان، رمضان کی پہلی رات کو دروازے رحمت کے کھل جاتے ہیں۔ سارا سال انسان رحمت کی تلاش میں رہتا ہے نا، نماز پڑھ کے رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، والدین کا حق ادا کر کے رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بزرگوں کا حق ادا کر کے جو ہے رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، رحمت کی تلاش میں ہوتا ہے انسان، اور رات کو جاگتا ہے کہ رحمت خدا کی اسے حاصل ہو۔ لیکن رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں رحمت تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی لے، بٹ رہی ہوتی ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں یہ واحد مہینہ ہے جس مہینے میں شیطان قیدی ہو جاتا ہے، اریسٹ ہو جاتا ہے شیطان۔ میں ایک دفعہ تبلیغ کر رہا تھا پنجاب میں، حافظ آباد کے قریب، شاید پہلے بھی میں نے عرض کیا، تو وہاں میں نے کہا کہ رمضان میں شیطان اریسٹ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ مولانا سے پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، مہنگائیاں کیوں ہوتی ہیں، جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، فساد کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا وہ اریسٹ ہوتا ہے، ہم تو آزاد ہیں، ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں بعض اوقات مشورہ لینے کے لیے، وہاں چلے جاتے ہیں، اس کے پاس کہتے ہیں یہ شیطان بھائی ہم تمہیں مس کر رہے ہیں جی، آج ایک ہفتہ ہوئے یا شیطان انکل جی، بعض لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، شیطان انکل جی، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کسی گھر میں چور آیا، وہ چوری کر رہا تھا تو مالک مکان آ گیا اچانک سے، تو اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا، تو وہ بچہ کہنے لگا کہ یہ کون ہے، تو والد نے بتایا چور ہے، تو اس نے کہا چور انکل کیوں چوری کر رہے ہیں آپ؟ بعض لوگ کہتے ہیں شیطان بھائی ہمیں تمہیں مس کر رہے ہیں، یا شیطان انکل تمہیں ہمیں مس کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر پھر شیطان کہتا ہے کہ اب میرے پاس آئے گئے ہیں یہ اتنی تکلیف کر کے، یہی کچھ نہ کچھ ان کی ہیلپ ہونی چاہیے، کچھ ان کو ریجیورنگ کیا ہے ان کی ہونی چاہیے۔ یعنی گناہ کرتا ہے رمضان میں وہ آدمی بہت زیادہ بدبخت ہوتا ہے
جس نے حدیں پھلانگی ہوئی ہوتی ہیں، جو حد سے بڑھ چکا ہوتا ہے، وہ رمضان میں گناہ کرتا ہے۔ اس لیے مستند روایات میں ہے کہ شیطان اس مہینے کی پہلی تاریخ کو قیدی بن جاتا ہے اور آخری تاریخ تک وہ قید رہتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں خود گناہ کرنے کے لیے بھی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، تب گناہ ہوتا ہے۔ جی، اسٹرگل کرتا ہے وہ آدمی، اور وہ بدبخت ہے جو گناہ کی کوشش کر رہا۔ وہ کوشش کر، ایک دفعہ ہوتا ہے نا گناہ انسان سے، کہ 3 حالتیں ہوتی ہیں گناہ کی انسان کی۔ ایک دفعہ گناہ انسان سے اتفاقی طور پر سرزد ہو جاتا ہے، بائی چانس، نہیں کرنا چاہتا تھا، جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن پھنس گیا، اچانک اس کی زبان سے پھسل گئی، جھوٹ بولا گیا۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے قصد سے، نیت سے، لیکن اگر گناہ کا اسے چانس نہ ملے تو بچ جاتا ہے گناہ کرنے سے۔ اور ایک دفعہ ہے کہ گناہ کی نیت بھی کرتا ہے، قصد بھی کرتا ہے، اور بار بار اس کی کوشش کرتا ہے، خود گناہ کی غرض سے گناہ کو ڈھونڈتا ہے، وہ آدمی بدبخت ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے لیپ ٹاپ کھولا، بائی چانس کوئی بری تصویر سامنے آ گئی ہے، گناہ سامنے آ گیا، آپ کی نگاہ پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے آنکھیں بند کر دی، لیپ ٹاپ بند کر دیے، سائٹ تبدیل کر دی ہے، یہ ایک گناہ کی کیفیت۔ ایک دفعہ آپ نے کیا کیا، گناہ کی نیت سے لیپ ٹاپ کھولا ہے، لیکن لیپ ٹاپ جیسے کھولتے رہے اچھی تصویریں آتی رہیں، ایک سائڈ کھول رہے ہیں اچھی تصویریں، دوسری سائڈ کھول رہے ہیں اچھی، آپ کہتے ہیں چلو یہ آج خدا مجھے گناہ نہیں کروانا چاہتا، بند کر دیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ بار بار جان بوجھ کر وہ گناہ والی سائٹیں کھولتے ہیں، بار بار سرچ کرتے ہیں اس کو، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مصمم ہو گئے ہیں کہ آج میں نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ بدبختی کی عادت ہوتی ہے۔ وہ اس قسم کے گناہ رمضان میں صرف بدبخت آدمی سے سرزد ہوتے ہیں، نیک آدمی سے سرزد نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بعض اوقات خود ایک گناہ دوسرے گناہ کا زمینہ بنتا ہے۔ دیکھیں نا، صبح کی نماز کے لیے نہ اٹھنا گناہ ہے۔ ہاں، علماء کہتے ہیں کہ وہ آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے جو غیبت کرتا ہے، اور جب ایک گناہ آپ کرتے ہیں نا، پھر خداوند تعالیٰ اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ جب رحمت دور ہو گئی تو پھر گناہ پہ گناہ انسان کو ہوتا رہتا ہے، اور پھر انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے کہ اس کے دل پر ایک سیاہ داغ، نقطہ، پوائنٹ بن جاتا ہے، اور اگر وہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے، گناہ پر اصرار کرے تو نقطہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور پھر علماء نے اسی بنیاد پر گناہ کی 2 تقسیمیں کی ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ۔ اور بعض کا صغیرہ کا اصرار جو ہوتا ہے نا، گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں گناہ صغیرہ ہے ہی نہیں، گناہ ہے ہی کبیرہ صرف۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، وہاں صغیرہ معنی نہیں رکھتا۔ وہ ذات جس نے آپ کو رزق دیا ہے، آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کا خیال رکھا ہے، آپ کو شرف دیا ہے، آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھا ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کی نافرمانی صغیرہ ہو نہیں سکتی، لہذا سارے گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہیں۔ بہرحال یہ علماء نے ایک تقسیم کی ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلۃ من شہر رمضان ولا تغلق الی آخر لیلۃ منہ، اور رمضان کی پہلی رات کو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور آخری رات تک یہ کھلے رہتے ہیں، لیکن وہاں پر انسان کوشش کرے کہ خدا کی رحمت حاصل کرے، روزہ رکھنے کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، حق ادا کرنے کے ذریعے، کسی کو افطاری کروائے، یہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ حتیٰ افطاری کے بارے میں کہا گیا، کوئی آدمی، ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، کہا یا رسول اللہ، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے،
میں نہیں دے سکتا ہوں مثلا پیسے، میں آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، میں 1000 2000 کروڑ کہاں دوں لوگوں کو افطاری کروانے کے لیے، میرے پاس ہے ہی نہیں، پیسے ہی نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ایک پانی کا گلاس کسی کو افطاری میں پلا دو، یہ بھی ثواب ہے۔ پھر فرمایا کہ کھجور کے اندر جو باریک دھاگا ہوتا ہے وہ اگر اس کے ذریعے افطار کروائی جائے تو پھر بھی جو ثواب اور درجہ رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا للدین الذی ارتضی والسبیل الذی اصطفى النصر لما یوجب الزلفۃ لدیہ والوصول علیہ فامر الاداء فرض الجمعات وما اوجب علیہ من الطاعات قسم لاہل من العطاء فی یوم الجزاء انہ العزیز الحکیم۔ اللہم صلی علی